بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول، پارٹ نمبر 15، پیج نمبر 161۔ صحیحین بخاری و مسلم کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت سارہ کے بد دعا والے واقعہ میں ملک جبار فرعون نے شیطانی جنی اثر سمجھ کر سارہ سے جان چھڑائی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالہ کر کے ابراہیم کو ماں ان کے رفقا اور ساز و سامان کے مصر سے چلے جانے کی اجازت دی۔ فتح الباری میں ہے کہ مصری جن کی عظمت کے قائل تھے، اس لیے شیطان سے مراد یہاں جن ہے، اور تورات کی روایت یہی کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعہ کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اور پھر بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 سال کی تھی۔ بہرحال صحیحین کی روایت ہو یا تو تورات کی، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں، دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ان تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم سے نسبی سلسلہ میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانہ کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہود کے ہاں موجود ہے۔ سفر ایشیا میں جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے، مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ حضرت کا ہم وطن تھا، ارض القرآن جلد 2 صفحہ 41۔ اور اسی طرح یہود کی معتبر روایات سے یہ مسئلہ بھی صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی اور باندھی نہیں تھی۔ تورات کا ایک معتبر مفسر ربی شلو ملو اسحاق کتاب پیدائش باب 16 آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، جب اس نے رکیوں شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامات کو دیکھا تو کہا، میں بیٹی کا اس کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے، ارض القرآن جلد 2 صفحہ 41۔ ابس برعہ ہایسن کشر نسیم شن آسو سارا امر مرتاب شتوہا بتا شفحا بیت زہ ولو کبیرتم ببیتی اخیر۔ اس تفسیر اور تورات کی آیت کو جمع کرنے سے یہی حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں ہاجرہ کو صرف اسی لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور ابراہیم کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی۔ یہ مطلب نہ تھا براہین باہرہ فی حریہ ہاجرہ از مولانا غلام رسول چڑیا کوٹی کہ وہ لونڈی بمانا جاریہ ہیں، اس لیے کہ ربی شلو ملو تصریح کرتا ہے کہ ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ملک جبار کی جو روایت مذکور ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے اور ربی شلو ملو کی تفسیر کی تائید کرتا ہے، وَأَخْدَمَهَا حَاجِرَةٌ بخاری باب الانبیاء جلد 6 صفحہ 301، اور ہاجرہ کو سارہ کے حوالے کر دیا کہ ان کی خدمت گزار رہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کا یہ تان کہ نبی اسماعیل ہم سے اس لیے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ سے صحیح نہیں ہے، اور واقعہ اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے، اور جس طرح تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے، اسی طرح اس واقعہ میں بھی تحریف کی گئی ہے اور واقعہ کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے صرف لونڈی کا لفظ باقی رہنے دیا گیا ہے۔ ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ ہاغار ہے جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہیں، ارض القرآن جلد 2 صفحہ 40۔ ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لیے یہ نام پڑ گیا، لیکن اسی اصول کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ہاغار کے معنی جدا ہونے والے کے ہیں، اور عربی میں ہاجر کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت
گزار بنی، اس لیے ہاجرہ کہلائیں۔ حضرت ابراہیم اور دو اہم مقام۔ حضرت ابراہیم کے زیر عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دو ایسے اہم مقامات کا ذکر کر دینا آج بس ضروری ہے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم کا بہت گہرا تعلق ہے اور جو پیروان ملت ابراہیمی کے لیے مقام بصیرت کی حیثیت رکھتے اور مجدد انبیاء حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ عظمت و جلال کو تابندہ تر بناتے ہیں۔ مقام اول سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم کی ایک خاص دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں دست طلب دراز کے لیے عجز و نیاز کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جو کافر ہیں۔ فتنہ فتن سے ماخوذ ہے جو سونے کو اس لیے آگ میں تپاتے ہیں کہ کھوٹ اور مل جل کر خالص سونا باقی رہ جائے، تو اس کے لیے فتن الذہب بولتے ہیں۔ اب اصطلاح میں امتحان اور آزمائش اور پرکھ کو کہتے ہیں، اور اس لیے حضرت انسان پر جو شدائد و مصائب آتے ہیں وہ اس مناسبت سے فتنہ کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی مال، اولاد اور منصب و جاہ کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ صادق و کاذب کی جانچ کے لیے مومن کو اس کسوٹی پر ضرور پرکھا جاتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، عنکبوت۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ دعویٰ ایمان کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، انفال۔ اور ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین سب کا سب خالص اللہ کے لیے رہ جائے۔ تو اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ اس دعائے ابراہیمی کی مراد کیا ہے اور وہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بننے سے متعلق کیا خواہش رکھتے ہیں۔ اختلاف ذوق کے پیش نظر علماء حق نے اس سوال کو 3 طرح سے حل کیا ہے، لیکن ان تینوں حقیقتوں پر غیر نظر ڈالنے کے بعد بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا اپنی وسعت اور دقیق تعبیر کے لحاظ سے بیک وقت تینوں باتوں پر حاوی ہے۔ ایک، حضرت ابراہیم درگاہ رب العزت میں یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم مجھ کو وہ زندگی بخش کہ میرا قول، عمل، میری رفتار، گفتار اسوہ حسنہ کی تعبیر ہو۔ میں اگر ہادی بنوں تو اسوہ حسنہ کا اور مجھ کو قیادت نصیب ہو تو رشد و ہدایت کی اور پھر استقامت عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس اسوہ سیئہ کا رہنما اور قائد بن کر رہ جاؤں اور فردائے قیامت میں امت کے گمراہ اور کافر تیرے حضور مجھ کو یہ کہہ کر شرمندہ کریں، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ احزاب، اے ہمارے پروردگار اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کی پیروی اختیار کر لی تھی، بس انہوں نے ہی ہم کو راہ سے بے راہ کیا۔ یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر رہنمائی اور قیادت ان کا نصیب ہے تو پھر وہ اسوہ اور قدوہ چھوڑ کر جائیں کہ کل کے دن اولیاء الرحمن کے زمرہ میں جگہ ملے اور ان کی زندگی کا راز اولیاء الشیاطین کے ساتھ عداوت بن جائے۔ آیت کا سیاق و سباق اس معنی کی پوری تائید کرتا ہے، اس لیے کہ آیت سے قبل مشرکین کے مقابلے میں حضرت ابراہیم اور ان کی پاک باز امت کے اس اعلان کا تذکرہ ہے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت و بغض کا آغاز ہو گیا ہے تعین کا تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور زیر بحث آیت کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور ان کے پیرو مومنین قانتین کے اسوہ حسنہ کا ذکر خیر ہے، اور شروع سورہ میں بھی ابراہیم کے اسوہ حسنہ کا ذکر موجود ہے۔ 2، ابراہیم اپنے ان جامع کلمات میں بارگاہ حق سے اس کے طالب ہیں کہ خدایا تو ہم کو کافروں کے ہاتھوں آزمائش کے لیے نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم کو ایمان سے برگشتہ اور کفر کے قبول کر لینے کے لیے طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار بنائے اور جبر و ظلم کے ذریعے راہ سے بے راہ بنانے پر آمادہ و دلیر ہو جائیں۔ اس معنی کا قرینہ یہ ہے کہ آیت زیر عنوان سے قبل یہ ذکر آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی امت اجابت نے ذی اقتدار اور با اختیار کافر و مشرک جماعت کے سامنے جرأت حق کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے معتقدات کے قطعاً منکر ہیں، کفرنا بکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اسلام کے اقرار و انکار اور قبول و عدم قبول کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ تو اس صورتحال میں از بس ضروری تھا کہ ایک باخدا انسان، جلیل القدر پیغمبر عظیم المرتبہ ہادی، اپنی انسانی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے درگاہ الہی میں دست بدعا ہو کہ اے لازوال قدرت کے
مالک تو کسی طرح اور کسی حالت میں بھی کافروں کو ہم پر غلبہ عطا نہ فرما، اور کافر کسی شکل میں بھی ہم پر ایسے قابو یافتہ نہ ہو سکیں کہ ایمان و کفر سے متعلق ہمارا یہ اعلان جنگ ہمارے لیے باعث امتحان و فتنہ بن جائے، اور مشرک ہم کو کفر کی جانب واپس لانے کی جرأت بے جا کر سکیں۔ 3 حضرت ابراہیم اس مقام پر فتنہ کہہ کر عذاب مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ کی مختلف شکلوں میں سے ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے، اور عرض کرتے ہیں پروردگار ہم کو ایسی حالت پر کبھی نہ پہنچانا کہ ہم کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی پستی، نکبت، ذلت و غلامی اور دشمنوں کی دنیاوی عزت و جاہ، عروج و ترقی اور حاکمانہ اقتدار کو دیکھ دیکھ کر یہ کہہ اٹھیں گے کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو اس ذلت و خسران میں نہ ہوتے، اور اگر شرک و کفر خدا کی نگاہ میں مبغوض ہوتا تو ان کافر اور مشرک جماعتوں کو یہ عزت و جاہ اور یہ فروغ حاصل نہ ہوتا، یعنی ہم سے حق و باطل کا امتیاز ہی اٹھ جائے۔ بس ایسے فتنہ سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھ۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ پہلو ہمارے لیے 100,000 سامان عبرت و بصیرت رکھتا ہے، اس لیے کہ گزشتہ 1.5 صدی سے خصوصیت کے ساتھ اسلامی دنیا اپنی خود ساختہ غیر اسلامی روش کی بدولت جس طرح غیر اسلامی اقتدار، حاکمانہ جبر اور پنجہ استبداد کے نیچے دبی ہوئی ہے اور ہر طرح بیچارہ و مجبور نظر آتی ہے، اس نے ہم کو اس درجہ حقیر و ذلیل بنا دیا ہے کہ ہم سے ہمارے قوائے فکر و عمل بھی مفقود ہو چکے ہیں، اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہم بے خوف و خطر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نہ خدا پرستی کا نام ہے اور نہ عقائد و اعمال صالحہ کی زندگی کا، بلکہ صرف مادی قوت و شوکت، حکومت اور اس کے ذریعے حصول عیش و عشرت کا دوسرا نام مذہب اسلام ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مادی قوت کے حصول کے لیے ڈسپلن اور ضبط و نظم کے لیے صرف ایک طریقہ کار ہے، نہ کہ مقصد حیات ملی، اور صرف یہی حقیقت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ارباب حق کے لیے قرآن میں کیا گیا ہے۔ بس اگر یہ حاصل نہیں تو پھر اس کا دوسرا نام جہنم ہے، اور وعدہ آخرت، بعثت و حشر اور جنت و جہنم سب محض فرضی تخیلات ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اور یہ کہ جن قوموں کو دنیا میں اقتدار اور طاقت اور اس کے ذریعے عیش و عشرت حاصل ہے، قرآن میں مذکور حقیقی مومن وہی ہیں، اور وہی اس تغرائے امتیاز کا مستحق، نہ کہ وہ خدا پرست مسلمان جو اس دولت سے محروم اور مجبور ہیں۔ چنانچہ کتاب تذکرہ اسی خیال کی صدائے باز گشت ہے، اور دین حق اسلام کی تعلیم سے ناآشنا اور مادیت سے مرعوب اکثر نوجوان قوم کے بے باک خیالات اور ملحدانہ جذبات اسی پست اور شکست خوردہ ذہنیت کے آئینہ دار ہیں۔ یہی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کے تصور نے مرکز وحدت کعبہ کے مؤسس، ملت ابراہیمی کے داعی، دین حق کے مبلغ اور خدا کے مقدس رسول ابراہیم کو لرزہ براندم کر دیا، اور انہوں نے عجز و زاری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنے کے لیے حضرت حق کے سامنے دست طلب دراز کیا کہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کفر کی شوکت و طاقت اس طرح کچل ڈالے کہ پرستاران توحید اس سخت اور کڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز بھی کھو بیٹھیں۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ مقام ثانی، سورہ شعراء میں یہ سلسلہ عبرت و بصیرت، انبیاء علیہم السلام کی دعوت رشد و ہدایت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو توحید الہی کی تلقین اور شرک سے بیزاری و نفرت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اسی حالت میں وہ توحید ذات صفات کا ذکر خیر کرتے ہوئے یک بیک خدا واحد کی جانب دست بدعا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العالمین کا پرستار بنانے کی سعی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے کرتے درگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں، وَلَا تَحْزُنُنِي یوم یبعثون، پروردگار اور جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اس آیت کے تحت امام بخاری اپنی جامع صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جو کتاب تفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد کو پراگندہ حال اور روح سے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، پروردگار دنیا میں تو نے میری اس دعا کو قبول فرمایا تھا،
تحزننی یوم یبعثون، یعنی پھر یہ رسوائی کیسی کہ میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اضافات کے ساتھ مذکور ہے کہ جب قیامت میں حضرت ابراہیم اپنے والد کو پراگندہ حال اور روح سیاہ دیکھیں گے تو باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا میں نے بارہا تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کرو؟ آزر کہے گا، جو ہوا سو ہوا، آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم درگاہ الہی میں عرض رسا ہوں گے، پروردگار تو نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، رب لا تخزنی یوم یبعثون، مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر تیری رحمت سے انتہائی دور ہے۔ اللہ فرمائے گا، میں نے بلا شبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر ہاتف غیب بھی آواز دے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ ہی پکارے گا، ابراہیم قدموں کے نیچے دیکھ، کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے۔ تب فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔ مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی حیت قضائی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ٹھیک ٹھیک قرآن عزیز سورہ عبس کی اس آیت کی تفسیر ہے، جس میں قیامت کے دن کافروں کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقوہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اور کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر کلونس چھا رہی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں دنیا میں کافر اور بدکار ہیں۔ سورہ یونس میں مومنوں اور اصحاب جنت کے لیے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور کچھ بڑھ کر بھی، اور گنہگاروں کی طرح ان کے منہ پر نہ کلونس چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ذلت، یہی ہیں جنتی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ طویل حدیث میں دو نئی باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم آزر کی یہ حالت دیکھ کر درگاہ الہی میں مستورہ بالا دعا کا ذکر کریں گے جو انبیاء کی دعاؤں کے طرح شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی یہ رسوائی دراصل میری رسوائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزر کو بجو کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزر کو اس لیے مسخ کر دے گا تاکہ حضرت ابراہیم کا وہ حزن و ملال جاتا رہے جو آزر کے بشکل انسان رہنے کی صورت میں ناری اور جہنمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، اور وہ اس کی اس حیت قضائی کو دیکھ کر متنفر ہو جائیں اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔ اور بجو کی شکل میں مسخ ہو جانے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہرین علم الحیوانیات کے نزدیک بجو گندا بھی ہے اور درندوں میں احمق بھی، تو چونکہ آزر بھی بت پرست ہونے کی وجہ سے نجاست میں ملوث تھا اور ابراہیم کی پیش کردہ آیات بینات اور توحید الہی کے روشن دلائل و براہین کے نہ قبول کرنے کی بنا پر احمق بھی تھا، اس لیے قانون الہی پاداش عمل از جنس عمل کے پیش نظر اسی کا مستحق تھا کہ ایک احمق اور نجس درندہ کی شکل میں مسخ کر دیا جائے، مگر مشہور محدث اسماعیلی اس روایت ہی کو مجروح اور لائق طعن سمجھتے اور صحت سند اعتراف کے باوجود سقم درایت کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ سقم ہے کہ اسے حضرت ابراہیم پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ العیاذ باللہ خدائے برتر کے متعلق خلف وعد کا شک کرتے تھے، تبھی تو یہ سوال کیا، حالانکہ حضرت ابراہیم اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور وہ بلا شبہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، لہٰذا ابراہیم کی جانب ایسی بات کی نسبت کرنا قطعاً درست نہیں، اور وہ کسی طرح بھی آزر کی مشرکانہ زندگی و موت کے علم ہوتے ہوئے ایسے سوال نہیں کر سکتے۔ اسماعیلی کے علاوہ بعض دوسرے محدثین نے بھی اس تفصیلی روایت پر جرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بظاہر قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور وہ جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، سو وہ جو ایک وعدہ کی وجہ سے مانگی تھی جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر ان کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے مطلقاً دستبردار ہو گئے، بے شک ابراہیم البتہ بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ یہ آیت ناطق ہے کہ ابراہیم کو دنیا ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا باپ آزر حیات کے آخری لمحہ تک خدا کا دشمن ہی رہا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، اس لیے انہوں نے دنیا ہی میں اس سے اپنی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ خلیل الرحمن کو
عدو الرحمن کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس صورت کے بعد روایت کا یہ مضمون کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر مستورہ بالا دونوں جرح کو نقل کرنے کے بعد ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا اپنے باپ آزر سے اظہار بیزاری کس وقت پیش آیا؟ اس سلسلہ میں دو روایات منقول ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن جریر نے بسند صحیح اس طرح روایت کی ہے کہ جب آزر کا بحالت شرف و کفر انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ دشمن خدا ہو کر مرا، لہٰذا انہوں نے آزر سے جو وعدہ استغفار کیا تھا اب اس کو ترک کر دیا اور اس سے اظہار بیزاری کر دیا۔ دوسری روایت ہے کہ وہ بھی ابن جریر ہی نے روایت کی ہے، ابراہیم کی تبری آزر سے اظہار بیزاری کا یہ معاملہ دنیا میں نہیں قیامت کے دن پیش آئے گا، اور اسی طرح پیش آئے گا جیسا کہ سطور بالا تفصیلی روایت میں مذکور ہے، یعنی جب آزر مسخ کر دیا گیا تو ابراہیم نے یقین کر لیا کہ اب استغفار کی گنجائش قطعاً باقی نہیں رہی۔ نقد و جرح کے اصول کو پیش نظر رکھ کر دونوں روایات کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے دنیا ہی میں آزر کی مشرکانہ موت کے پیش نظر اس سے اظہار بیزاری کر لیا تھا، لیکن جب میدان حشر میں باپ کی ذبح حالت کو دیکھا تو صفت رافت و رحمت جوش میں آ گئی اور بتقاضۂ فطرت انہوں نے پھر طلب مغفرت پر اقدام کیا، مگر جب اللہ نے آزر کو مسخ کر دیا تب ابراہیم اس کے انجام سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس کی مغفرت کی قطعاً کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا دوسری مرتبہ اس داروگیر کے دن بھی تبری کا اعلان فرمایا۔ انتہا جلد 8 کتاب التفسیر۔ حافظ ابن حجر کے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم کی نمایاں خصوصیات میں سے صفت کا بھی اعلان کیا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، چنانچہ اس کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آزر کی شرک پر موت اور ابراہیم کے دنیا ہی میں اس سے اظہار تبرک کی باوجود کہ جس کا ذکر قرآن عزیز کی سورہ توبہ میں موجود ہے، جب وہ فراوائے قیامت میں آزر کو اس ذبح حالت میں دیکھیں گے غبرۃ علیہا قطرہ، تو ان کی رافت و رحمت جوش میں آ جائے گی اور اولو العزم پیغمبر کی طرح حقیقت حال سے باخبر رہتے ہوئے بھی ان کی صفت کریمانہ کا اس درجہ فطری غلبہ برسر کار آ جائے گا کہ وہ آزر کے لیے طلب مغفرت پر آمادہ ہو جائیں گے، اور یہ دیکھ کر کہ آزر کی مشرکانہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں کہ اس کو حیلہ شفاعت بنایا جائے، ابراہیم اپنی اس دعا کے پناہ لیں گے جو دنیا ہی میں قبول شرف دوام حاصل کر چکی تھی، اور باپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہ حق میں اس وعدہ کا ذکر کریں گے، لیکن اللہ کو اس کے جواب میں یہ فرما کر کہ کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیا، ابراہیم کو اس جانب توجہ دلائے گا کہ اپنی اس فطری رافت و رحمت کے باوجود تم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا عمل نہیں بلکہ روز جزا ہے، اور آج میزان عدل قائم ہے جس کے لیے ہمارا یہ غیر متبدل قانون ابدیت کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کافر و مشرک کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ کہ مشرک کی رسوائی ہرگز مومن کی رسوائی کا باعث نہیں ہو سکتی، خواہ ان دونوں کے درمیان علاقہ دنیاوی کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ ہوں قائم رہے ہوں، اور ساتھ ہی حکمت الہی ایسی صورتحال پیدا کر دے گی کہ حضرت ابراہیم پر حزن و ملال کا وہ اثر ہی باقی نہ رہے گا جس کی وجہ سے ان کے فطری ملکات نے طلب مغفرت پر آمادہ کیا تھا، چنانچہ آزر کو درندہ کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی پاک اور سلیم فطرت اس کو دیکھ کر نفرت و کراہت کرنے لگے گی۔ غرض حضرت ابراہیم کا یہ سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ الیاذ باللہ اس صورتحال کو خلف وعد سمجھ رہے تھے، بلکہ ایک فطری تقاضے کی پیش نظر تھا جو اگرچہ نتائج و ثمرات کو تو نہیں بدل سکتا مگر اس شخصیت کے ملکات حسنہ اور اوصاف کریمانہ کے نمایاں کرنے کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کا یہ جواب اگرچہ اسماعیلی اور بعض نے دوسرے محدثین کے طعن و جرح کو بلا شبہ بڑی حد تک ہلکا کر دیتا ہے، تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول بخاری کی مختصر حدیث کے علاوہ طویل حدیث کے بعض اجزاء ضرور محل نظر ہیں، تبھی تو غالباً حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد مختصر حدیث کو قبول کرتے ہوئے بخاری کی کتاب الانبیاء والی طویل حدیث پر متفرد کا اور نسائی کی حدیث پر غرابت و نکارت کا حکم لگایا ہے۔ مشہور محدث کرمانی نے بھی اس مسئلہ کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کر کے اس کے حل کرنے کی صحیح فرمائی ہے جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے، فتح الباری جلد 8 کتاب الانبیاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کی ولادت۔ ابراہیم ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مالک ایک خانہ زاد الیعر دمشقی تھا۔
ایک روز حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو تسلی دی۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند، خدا تو مجھ کو کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیارز ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا، بلکہ جو تیری صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ تورات پیدائش باب 15 آیت 2-4۔ اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ حاملہ ہوئیں اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ ایزن باب 16 آیت 4۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بتقاضا بشریت حاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئی اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس پایا، یعنی اس چشمہ کے پاس جو سور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا کہ اے سری کی لونڈی حاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بی بی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس پھر جا اور اس کے تابع رہ۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے گی، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا اور وہ وحشی بدوی آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ تورات پیدائش باب 16 آیت 7-12۔ حضرت حاجرہ جس مقام پر فرشتہ سے ہم کلام ہوئی، اس جگہ ایک کنواں تھا۔ حاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد حاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتہ کی بشارت کے بعد اس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور حاجرہ ابرام کے لیے بیٹا جنی، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ جنی اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام کے لیے حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ ایزن باب 16 آیت 15-16۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بعد ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، جیسا کہ ابھی مفصل ذکر آئے گا۔ ابراہیم نے اس بشارت پر چندہ مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اس کی جگہ یہ دعا مانگی، اور ابرام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ ایزن باب 7 آیت 18۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا یہ جواب دیا کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برتو مند کروں گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس کے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ ایزن باب 7 آیت 20۔ اسماعیل اسما اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی میں ایل اللہ کے مرادف ہے اور عربی کے اسما اور عبرانی کے شمع کے معنی ہے سن۔ چونکہ اسماعیل کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی اور حاجرہ کو فرشتہ سے بشارت ملی، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمع ایل ہے۔ وادی غیر ذی زرع اور حاجرہ و اسماعیل۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل کے پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاک گزرا۔ حضرت ابراہیم کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ حاجرہ، چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ حاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی اور جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ حاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ اور سارہ نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم سے جنی تھی ٹھٹھے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو۔ ہر ایک بات کے حق میں جو سارہ نے تجھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تورات پیدائش 21 آیت 9-13۔ تورات کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق پیدا ہو چکے تھے، اس لحاظ سے حضرت اسماعیل سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ تورات ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے ہیں۔
لیکن اسی واقعہ میں تورات کی دوسری آیات مستورہ بالا آیات کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسماعیل ابھی شیر خوار بچے تھے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھا کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو اس کے کاندھے پر دھر کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور بیر سبا کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے پٹے پر دور جا بیٹھی کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ ایزن پیدائش 21 آیت 14-16۔ اس لیے تورات کے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابلے میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ و اسماعیل کے خروج کے وقت اسماعیل شیر خوار بچے تھے اور اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت منقول ہے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے: ابراہیم ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں: اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غم خوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا: کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا: ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رک کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزار ان توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔